سمجھاتے نہیں، مگر جگہ جگہ پر ٹوکا۔ اس کا مطلب جو جناب خضر جانتے ہیں وہ جناب موسیٰ نہیں جانتے۔ اور یہ کہہ کر جناب خضر نے سارا واقعہ بتایا، میں نے کیوں کیا، کس لیے کیا، اور جناب موسیٰ کو اپنی بارگاہ سے بچا دیا، جاؤ تم میرے پاس میں رہو، اب میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ مگر اس سے یہ ثابت ہو گیا جو علم جناب خضر کے پاس تھا وہ موسیٰ کے پاس نہیں تھا۔ مگر مدینے سے لے کر کربلا تک کی تاریخ اٹھا لیجیے، جہاں پر امام حسین نے کہا عباس خیمے لگا دو، لگا دیا، خیمے اٹھا لو، اٹھائیے، جو بات علم حسین میں ہے وہی بات علم عباس میں ہے۔ دنیا آج اہل بیت پر اعتراض کرنے کے لیے آتی ہے، قسم خدا کی اہل بیت کا مقابلہ کرنے سے پہلے ان کے دیوانوں کا مقابلہ کرے۔ اگر ان کے دیوانوں کا مقابلہ کرو گے تو میں سمجھوں گا تمہارے پاس بھی کچھ طاقت ہے، تمہارے پاس بھی کچھ ہمت ہے، تمہارے پاس بھی کچھ علم ہے، ورنہ ایسے کیا چلے گا اہل بیت کا مقابلہ کرنے؟ آؤ پہلے ان کے غلاموں کے پاس جناب بہلول، جن کو دنیا بہلول دانا، ہم تو بہلول دانا کے نام سے یاد کرتے ہیں مگر دنیا دیوانہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر علی کی محبت میں کسی کو دیوانہ کہا جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اگر محبت سے کسی کو دیوانہ کہا جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ صلوات علی محمد علیہ محمد۔ مدینے میں فضائے جعفریہ کی تعلیم عام کر رہے تھے۔ جنید نامی ایک شخص جو اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم استاد، بہت بڑا عالم، جس سے ارد گرد ہزاروں شاگرد رہا کرتے تھے، جب اس نے سنا بہلول فضائے جعفریہ کی تعلیم عام کر رہا ہے تو کہا ذرا بہلول کو میرے پاس بلاؤ۔ بہلول آئے۔ اب جنید کہتا بہلول میں نے سنا کہ فضائے جعفریہ کی تعلیم عام کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہوں؟ کیا تم مجھے بھی فضائے جعفریہ کی تعلیم دے گا؟ بہلول نے کہا تجھے بھی فضائے جعفریہ کی تعلیم دوں گا، مگر پہلے اپنے کو اس لائق تو بنا، پہلے اپنے کو اس لائق تو بنا، اپنے کو اس لائق تو بنا کہ تجھے فضائے جعفریہ کی تعلیم دوں، اس لائق تو بنا۔ کہا کیوں؟ کہا میرے ایک سوال کے جواب دے دے، فضائے جعفریہ کی تعلیم دے دوں گا۔ کہا سوال کیا ہے؟ کہا اتنا بتا دے آدمی کو کتنا سونا چاہیے۔ جنید کہتا ہے شریعت محمدی کی طرف سے شریعت محمدی کی طرف سے ہدایت ہے کہ آدمی کو کم سونا چاہیے۔ جناب بہلول نے کہا تمہیں اتنا بھی نہیں آتا کتنا سونا چاہیے کتنا نہیں سونا چاہیے، تم کیا فضائے جعفریہ کی تعلیم دو گے؟ یہ کہہ کر جناب بہلول چلیے۔ چند دنوں بعد پھر جنید نے کہا بہلول کو بلاؤ۔ پھر بہلول حاضر ہوئے۔ بہلول کیا مجھے فضائے جعفریہ کی تعلیم میں دے گا؟ دوں گا، پہلے اپنے کو اسلام بنا تو۔ کہا کیا بات ہے مجھ میں، کیا کروں ہے مجھ میں؟ کہا میرے ایک سوال کا جواب دے دے میں تجھے فضائے جعفریہ کی تعلیم دے دوں گا۔ کہا میرا سوال کیا ہے؟ کہا میرا سوال ہے تمہیں بتا دے آدمی کو کتنا بولنا چاہیے۔ پھر جنید کہتا ہے شریعت محمدی کی طرف سے ہدایت ہے آدمی کو کم بولنا چاہیے۔ جناب بہلول نے کہا تجھے اتنا بھی نہیں آتا کتنا بولنا چاہیے کتنا نہیں بولنا چاہیے، تو کیا لے گا فضائے جعفریہ کی تعلیم؟ پھر بہلول چلیے۔ مگر چند دنوں بعد جنید نے پھر بڑھایا بہلول مجھے فضائے جعفریہ کی تعلیم میں دے گا؟ کر دوں گا۔ کہا میرے سوال کا جواب دے دے میں تجھے فضائے جعفریہ کی تعلیم دے دوں گا۔ کہا میرا سوال کیا ہے؟ کہا میرا سوال یہ بتا دے آدمی کو کتنا کھانا چاہیے کتنا کھانا چاہیے۔ کہا شریعت محمدی کی طرف سے ہدایت ہے آدمی کو کم کھانا چاہیے۔ جناب بہلول نے کہا تمہیں اتنا بھی نہیں آتا کتنا کھانا چاہیے کتنا نہیں کھانا چاہیے، تو کیا فضائے جعفریہ کی تعلیم دے گا؟ اب جنید اتنا بڑا عالم ہزاروں شاگرد اس کے ارد گرد ٹہلتے تھے، اس نے دیکھا کہ بہلول میری بےعزتی کر کے چلا گیا۔ اب بہلول
دی جائے، کا بات کیا ہے، کا بہلول کو ملا کے پوچھ لیجیے۔ جناب بہلول کو بلایا گیا، اب جب جناب بہلول دربار میں آئے تو بادشاہ کا بہلول تو نے آخر جنید کو کیوں پریشان کیا، جنید کو کیوں بے عزت کیا؟ کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے اس سے چند سوالات پوچھے تھے، اس نے صحیح جواب نہ دیا، میں نے کہہ دیا تیرا جواب صحیح نہیں ہے۔ کہا سوال کیا تھا؟ کہا جنید کو بھی بلا کر بتاؤں گا، جنید کو بھی میرے سامنے لا کے کھڑا کر تب میں بتاؤں گا میرا سوال کیا تھا۔ جنید کو بلایا گیا، کہا بتا تیرا سوال کیا تھا؟ کہا رک جا، بادشاہ کے دربار ہزاروں عالم مسلک نشین ہے، اب بہلول ہر عالم کے پاس جاتے ہیں، بتا آدمی کو کتنا سونا چاہیے؟ کہا تو جنید نے کہا وہی سچ، کیونکہ جنید سب سے بڑا عالم ہے۔ دوسرے کے پاس گئے، بتا آدمی کو کتنا بولنا چاہیے؟ کہا تو جنید نے کہا وہی سچ۔ تیسرے کے پاس گئے، بتا آدمی کو کتنا کھانا چاہیے؟ کہا تو جنید نے کہا وہی سچ۔ چوتھے کے پاس گئے، بتا آدمی کو کتنا بولنا چاہیے؟ کہا تو جنید نے کہا وہی سچ۔ اسی طریقے سے ہزاروں کے پاس چکر لگا رہے ہیں، میں نے کہا بہلول آخر جنید نے جو کہا تھا اسی کو مان لیتے، یہ سب تو جنید کے جونیئر ہے، جنید کا ایک جونیئر ہے، تو جنید نے کہہ دیا تھا وہی سچ ہے۔ بہلول نے کہا نہیں، میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دربار میں اکیلا جنید ہی صاحب ہے، یہ سب کے سب جانتے ہیں۔ اکیلا جنید جاہل نہیں ہے، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا سب کے سب جاہل ہیں۔ اب بہلول جنید کے پاس آئے اور آنے کے بعد جنید بتا میرا سوال کیا تھا؟ جنید نے کہا آپ ہی بتاؤ۔ کہا میرا سوال یہ تھا آدمی کو کتنا سونا چاہیے؟ کہا ہاں۔ تمہیں جواب کیا دیا؟ کہا میرا جواب تھا شریعت محمدی کی طرف سے ہدایت ہے آدمی کو کم سونا چاہیے۔ جناب بہلول نے کہا بالکل غلط۔ بادشاہ نے کہا بہلول صحیح جواب کیا ہوگا؟ کیسے صحیح جواب؟ سونے سے پہلے انسان یہ دیکھ لے حقوق الہی میں سے، حقوق ائمہ میں سے کوئی حق چھوٹا تو نہیں ہے؟ اگر چھوٹا ہے تو پہلے ادا کرے بعد میں سوئے، اگر چھوٹا ہے تو پہلے ادا کرے بعد میں سوئے، اگر نہیں چھوٹا تو جب تک دن کرے سوتا جائے، کوئی اعتراض نہیں، سوتا جائے، کوئی مانے نہیں، سوتا جائے۔ کہا میرا جواب صحیح ہے۔ بتا دوسرا سوال کیا تھا؟ جنید نے کہا تمہیں بتا دوسرا سوال کیا تھا؟ جناب بہلول نے کہا میرا دوسرا سوال یہ تھا آدمی کو کتنا بولنا چاہیے؟ جناب بہلول نے کہا تیرا جواب کیا تھا؟ کہا میرا جواب تھا شریعت محمدی کی طرف سے ہدایت ہے آدمی کو کم بولنا چاہیے۔ کہا بالکل غلط۔ بادشاہ نے کہا بہلول اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ کہا اس کا صحیح جواب یہ ہے آدمی بولنے سے پہلے یہ دیکھ لے حق کی جانب سے بول رہا ہے کہ باطل کی جانب ظالم کی طرف سے بول رہا ہے تو چاہیے ایک لفظ سے نکالے، اگر بولنے والے مظلوم کی طرف سے مظلوم کی طرف سے بول رہا ہے، حق کی طرف سے بول رہا ہے، باطل کی طرف سے بول رہا ہے۔ اگر حق کی طرف سے بول رہا ہے جب تک دل کرے بولتا چلا جائے، اگر باطل کی طرف سے بول رہا ہے تو ایک لفظ نہ نکالے۔ بادشاہ نے کہا بالکل صحیح جواب۔ کہا بتا میرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہا تیرا تیسرا سوال یہ تھا آدمی کو کتنا کھانا چاہیے؟ کہا جواب کیا دیا تھا؟ کہا میں نے تو یہ کہا تھا شریعت محمدی کی طرف سے ہدایت ہے آدمی کو کم کھانا چاہیے۔ شریعت محمدی کی طرف سے ہدایت ہے آدمی کو کم کھانا چاہیے۔ کہا بالکل غلط۔ بادشاہ نے کہا بہلول اس کا صحیح جواب